بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان سے ایک بڑی شخصیت نے، ایک طاقتور شخصیت نے ملاقات کی ہے اور زمان پارک میں، اور اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، غلام محمود ڈوگر نے اب یہ پرچم اٹھا لیا ہے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے کیس کی تفتیش کا۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ غلام محمود ڈوگر جس کے نام سے ہی شریف خاندان کانپتا ہے، ان کو اب جے آئی ٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے، اور یہ عمران خان کی مشاورت سے بنایا گیا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل اسمبلی میں ایک اور سیٹ مل گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریکارڈ ایک ریفرنس کے حوالے سے کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی تھی، اس کی مختصر تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ریکارڈ کے حوالے سے 5 رکنی بینچ ہے جس نے سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ معدنیات ایکٹ 1948 کو 1973 کے آئین میں نہ وفاقی قانون کی لسٹ میں شامل کیا گیا نہ صوبائی۔ معدنیات ایکٹ کی کچھ شقیں وفاق اور کچھ صوبوں کے اختیار میں چلی گئیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے استفسار کیا کہ بیک وقت ایک قانون وفاق اور صوبے دونوں کے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیا کہ کیا حکومت معدنیات رولز میں ترمیم نہیں کر سکتی تھی؟ معدنیات ایکٹ 1948 میں ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ قانون جادو کی طرح لاگو نہیں ہو جاتے، اسی قانون کا غلبہ ہوگا جو وفاق اور صوبائی سطح پر مماثلت رکھتا ہو۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا اگر معدنیات ایکٹ میں ترمیم سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے تو عدالت مداخلت کرے گی۔ حکومت بلوچستان کے وکیل صلاح الدین احمد نے اپنے دلائل میں موقف اپنایا کہ ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر فاضل بینچ نے سوال اٹھایا، ریکارڈ ایک معاہدہ عوامی مفاد کا معاملہ جس پر صدر ریفرنس بھیجنے کا اختیار رکھتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریفرنس میں پوچھے گئے سوالات مبہم ہیں، ضروری نہیں کہ سوالات بالکل ٹھیک نقطے پر بنائے گئے ہوں۔ بھارتی سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ دلائل میں اٹھائے گئے نقطوں پر سپریم کورٹ رائے دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ کیا ریکارڈ ایک ریفرنس میں سپریم کورٹ کو صرف انہی قانونی گزارشات پر رائے دینا ہوگی؟ ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ عدالت ایسی رائے سے گریز کرے جو تمام سرمایہ کاروں کی سہولت کاری کی وجہ ہو۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پر سماعت جاری ہے، اور اب اس کے اوپر آج دوبارہ سماعت ہوگی اور یہ جو ریکارڈنگ کا معاملہ ہے یہ آگے چلے گا۔ جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب حکومت پر اور پنجاب حکومت کے رویے پر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے پنجاب حکومت کے جو بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ نہ کروانے کی وجہ سے یا تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ جب سندھ حکومت درخواستیں دیتی ہے اور اس درخواست پر 99 دن ملتوی کر دیتے ہیں تب تو مسکرا کے ملتوی کرتے ہیں۔ سندھ حکومت الیکشن نہیں کرواتی، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے سیکیورٹی، وہ دیتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم نہیں کرتے سیکیورٹی، ہم نہیں دیتے سیکیورٹی، آپ کروا لیں الیکشن، تو وہاں پر مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ پنجاب حکومت کیونکہ عمران خان کی ہے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بیان جو جاری کیا گیا ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس ہوا، اور یہ کوئی کیس کی ہیئرنگ نہیں تھی، یہ ایک اجلاس تھا، اور اس کی باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پر سیکرٹری الیکشن کمیشن اور سینئر افسران نے شرکت کی، سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بریفنگ دی کہ پنجاب کی صوبائی حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے قانون سازی کی ہے، اور پنجاب اسمبلی نے لوکل گورنمنٹ بل 2021 یکم نومبر 2022 کو منظور کر لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے 25 اکتوبر 2022 کو پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے کیس کی سماعت کے دوران حکومت پنجاب کو حکم دیا تھا کہ 15 دنوں کے اندر الیکشن رولز، حلقہ بندی رولز، یونین کونسلوں کی تعداد، دیگر ڈیٹا اور نقشہ جات الیکشن کمیشن کو مہیا کریں تاکہ حلقہ بندی کے عمل کا آغاز ہو سکے۔ حکومت پنجاب کی قانون سازی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے ڈرافٹ رولز موصول ہوئے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کو دیگر دستاویزات، ڈیٹا اور نقشہ جات ابھی وصول ہونا باقی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ الیکشن کمیشن پہلے بھی 2 مرتبہ حلقہ بندیوں کی تکمیل کر چکے ہیں اور ان حلقوں پر آنے والے اخراجات قومی خزانے پر بوجھ ثابت ہوئے ہیں، لیکن صوبائی حکومت کے غیر سنجیدہ رویے اور بار بار قانون میں ترمیم کی وجہ سے صوبے میں الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا۔ اجلاس کے دوران کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو تیسری مرتبہ حلقہ بندیاں
کرنی پڑیں گی۔ بیان کے مطابق یہ وہ حلقہ بندیاں جو چیلنج ہو گئی تھیں کہ مردہ ووٹ بھی تھے اور لاکھوں ووٹ ایسے تھے جو مردہ لسٹوں میں شامل تھے، ان حلقہ بندیوں پر پھر بہت زیادہ، یہاں لاہور میں بھی انہوں نے کیا تھا، جہاں جہاں پر ان کے مضبوط لوگ تھے انہوں نے وہاں پر مسلم لیگ نون کے اس مطابق حلقہ بندیاں کی گئی تھیں، اور کئی لوگوں کے ووٹ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھینک دیے گئے تھے۔ یہ ایک پورا ڈرامہ چلا تھا۔ تو اب چاہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی پلاننگ کی تھی مسلم لیگ نون کو جتوانے کی، مسلم لیگ نون تو پھر بھی ہار گئی ہے، اور مسلم لیگ نون تو پھر جیتنے والی نہیں ہے جو ان کے کارنامے ہیں۔ تو اب کیا کریں جی، دوبارہ تیسری باری ہمیں حلقہ بندیاں کروانی پڑیں گی۔ اس پر انہوں نے یہ حکم دیا الیکشن کمیشن نے کہ وزیر بلدیات پنجاب، ڈائریکٹ وزیر کو ہی بلا لیا، وزیر بلدیات پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری بلدیات کو اجلاس میں جلد بلایا جائے تاکہ بلدیاتی انتخابات کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا سکے۔ اور ساتھ کہتے ہیں ہم نے تو 120 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے ہوتے ہیں، اس وجہ سے انتخابات کو دیر نہیں کرنی چاہیے اور جلد جو انتخابات ہیں وہ ہونے چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان سے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات سے، اہم ملاقات سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو نئی جے آئی ٹی بنی ہے اس جے آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے، جو وہ جے آئی ٹی بنی ہے جو عمران خان کی مشاورت سے غلام محمود ڈوگر جو سی سی پی او لاہور ہیں، جن کو عہدے سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی وفاقی حکومت نے، ان کو 3 بار نوٹس جاری کیا، ان کو معطل کر دیا، سارا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود غلام محمود ڈوگر کا یہ کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جو فیڈرل سروس ٹرائبونل ہے انہوں نے معطل کر دیے سارے نوٹیفیکیشنز اور معاملہ آگے لٹک گیا۔ اب غلام محمود ڈوگر سی سی پی او لاہور تو ہیں ہی ہیں، ان کو اب اس کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے، جس کمیٹی میں جس کمیٹی کا جو جے آئی ٹی تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، اس کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے یہ کنوینئر ان کو بنا دیا گیا، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن خرم علی کی جگہ غلام محمود ڈوگر کو کمیٹی کا کنوینئر مقرر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق طارق چوہان کو نکال کر غلام محمود ڈوگر کا نام شامل کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی کا 6واں ممبر باقی ممبران کی مشاورت سے شامل کیا جائے گا۔ احسان اللہ چوہان اے آئی جی مانیٹرنگ انویسٹیگیشن پنجاب جے آئی ٹی کے رکن ہوں گے۔ جے آئی ٹی 3 نومبر کو وزیر آباد میں عمران خان پر ہونے والی فائرنگ کی تحقیقات کرے گی۔ جے آئی ٹی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ اس جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ تفتیش کی رپورٹ ہوگی، اس میں وہ جس کو ذمہ دار، جس کو منصوبہ ساز اور سارا کچھ جو کریں گے وہ تفتیش میں کریں گے، اور اس میں پھر ضمنیاں لکھتے جائیں گے اور ان لوگوں کو نامزد بھی کرتے جائیں گے۔ تو یہ ایف آئی آر کے بعد جو یہ انویسٹیگیشن ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس انویسٹیگیشن کی بنیاد پر سارا کیس آگے چلے گا، چلان سبمٹ ہوگا۔ غلام محمود ڈوگر کی سربراہی میں اب یہ بنا دی گئی ہے، اور غلام محمود ڈوگر کے نام پر عمران خان نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ جے آئی ٹی قبول ہوگی اگر اس میں غلام محمود ڈوگر کو ہیڈ بنایا جاتا ہے۔ بیسیکلی مونس الہی کی ملاقات ہوئی آج عمران خان کے ساتھ، کل مونس الہی کی ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ جو قائم مقام آئی جی پنجاب ہیں، جو پنجاب پولیس کی سب سے طاقتور اس وقت جو عہدہ ہے وہ آئی جی پنجاب کا ہے۔ آئی جی فیصل شاہکار کو تو فارغ کر دیا گیا ہے، گراؤنڈ کر دیا گیا، اب ان کی جگہ پر قائم مقام آئی جی ہیں کنور شاہ رخ۔ یہ کنور شاہ رخ صاحب جو اس وقت قائم مقام آئی جی پنجاب ہیں، ان کی مونس الہی کے ساتھ وہ عمران خان کے پاس زمان پارک پہنچے، وہاں پر ملاقات ہوئی، عمران خان کی انہوں نے خیریت دریافت کی، اور ساتھ ان کی جانب سے، مونس الہی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کی جانب سے جو ہدایات ہمیں ملی ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا، اور اس میں جو لانگ مارچ میں شرکاء کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس میں جو آئی جی پنجاب کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی، عمران خان پر قاتلانہ حملے، جے آئی ٹی کی تشکیل پر وہاں پر ڈیٹیل بات ہوئی، اور آئی جی جو قائم مقام آئی جی پنجاب ہیں وہ اور مونس الہی اور عمران خان نے پھر کمیٹی کے یہ ممبران ان کو ڈیسائیڈ کیا، اور اب یہ کمیٹی جو جے آئی ٹی ہے یہ آگے چلے گی اور یہ معاملہ آگے چلے گا۔ آج چونکہ وزیر آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کو جواب جمع کروانا ہے آئی جی پنجاب دفتر کی طرف سے اس ایف آئی آر کا جو ریفرنس ہے جو وزیر آباد میں ایک سب انسپیکٹر کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کا جو دفتر ہے وہ آج کیا جو ایڈیشنل سیشن جج کو جواب جمع کرواتا ہے، وہ بھی بہت اہم ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جن ممبران کے استعفے قبول کیے گئے تھے ان ممبران کو چونکہ اس میں خاتون کا استعفیٰ قبول کیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف سیٹیں جیت چکی ہے،
اور جن کو انہوں نے 12 استعفے لیے تھے پاکستان تحریک انصاف سے، تو پاکستان تحریک انصاف تو اس میں 9 وہ تھے جو جنرل تھے اور 2 خواتین کی نشستیں تھیں۔ 9 میں سے ایک تو ویسے شکور شاد پی ٹی آئی کا رہ گیا اور باقی 8 میں سے 7 سیٹیں عمران خان جیت گئے، تو دوبارہ جو تناسب تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی خاتون امیدوار کو جو قومی اسمبلی میں جو نشستیں خالی ہوئی تھیں، پی ٹی آئی کی خاتون کو فارغ کر کے پی ٹی آئی کی ہی خاتون کو ان کو جو ممبر بنانا پڑا اور یہ ممبرشپ دینی پڑی، اور یہ انتہائی اس امپورٹڈ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکست پر شکست ہے۔ خیبر پختونخوا سے یہ جو روہیلہ حامد ہیں ان کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ یہ نشست شاندانہ گلزار کے استعفے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی اور ان کے استعفے کے بعد یہ اب پر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو رحیلہ ہیں ان کی طرف سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور خاتون بھی ممبر بن گئی ہیں نیشنل اسمبلی کی۔ یہ ان کا اصل چہرہ ہے جو نظر آ گیا، اور یہ ان کو شکست پر شکست ہوگی۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔